الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے 11 اسباق پڑھ لیے تھے اور 12واں سبق آج ہم پڑھیں گے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ شاید آج ہم 13واں سبق پڑھیں گے، لیکن کوئی بات نہیں۔ 12واں سبق یہ سبق نمبر 12 ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کھلی ہوئی ہے ورڈ کی، اس کے اندر ایک لنک جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ یہ جو لنک ہے یہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے جس کے اوپر ترجمہ قرآن کلاس جو ہے یہ چلتی ہے، اور درس حدیث شیخ عمران سلفی صاحب جو دیتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس جو لنک ہے اس چینل کو جو ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، تاکہ یہ ایک خاص لمٹ کے بعد جب اس کے سبسکرائبر ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کو آن لائن کلاس چلا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ابھی وہ یہ نہیں چل سکتی نا، کم از کم میرے خیال 100 ہوں گے تب ہوگا، تو اس لیے آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اپنے جو آپ کے گروپس ہیں مختلف اس میں بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا چینل جو ہے ہم یہاں سے لائیو جو ہے پھر اس کے اوپر یہ ہمارا درس آ جایا کرے گا، ترجمہ قرآن کلاس بھی اس کے اوپر آ جایا کرے گی۔ یہ میں نے سامنے جو ہے وہ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا اس کے اندر جو ہمارا گروپ ہے، اور غالباً شاید ہوا بھی ہے شیئر، میرا خیال ہے۔ تو اگر نہیں بھی ہوا تو آج میں اس کا لنک جو ہے اپنے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، لیکن میں نے سامنے جو ہے اس کو ٹائپ کر دیا ہے۔ تو اب ہم سبق نمبر 12 کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 12 جو ہے وہ الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، یہ علامات ہیں، لیکن آگے چلیں گے تو ابھی ہم پچھلے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ پچھلا سبق جو تھا وہ کیا تھا۔ 11 نمبر سبق یہ تھا کہ الف نون اور یا نون، ٹھیک ہے، الف نون اور یا نون اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو وہ دو کے اوپر دلالت کرتی ہے، دو ہونے پر، ٹھیک ہے، دو۔ تو اب ہم سبق نمبر 12 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، دیکھیں معمولی سا فرق ہے اس کے اندر، تو اس لیے یہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، بہت کثیر تعداد میں یہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کا معنی جو ہے ویسے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ اتنی مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس کو ویسے ہم گرامر میں ہم اصطلاحات تو نہیں پڑھ رہے، لیکن کچھ اگر پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اسم موصول بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم موصولہ کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، سبق نمبر 12 کی طرف ہے۔ دیکھیں یہ سب کے سب الفاظ دو کلمات یا دو جملوں کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی دو جملے کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے درمیان میں یہ لفظ آتے ہیں، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اب الگ الگ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو الذی ہے، جو پہلا لفظ ہے الذی، یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس نے کیا جاتا ہے، الذی کا ترجمہ۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ جو بارش اتارتا ہے۔ اب جو وَهُوَ اور وہ، یعنی وہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ، اور وہ اللہ الذی جو يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو بارش اتارتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں الذی کا ترجمہ ہم نے جو کیا۔ ایک اور مثال دیکھیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراشا بچھونا کہتے ہیں، اور الذی یہاں اس کا معنی ہم جس کر رہے ہیں، جو یا جس، اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا بچھونا۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ جمیعہ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ سب کا سب، جمیعہ سب کا سب۔ اور خالقہ
اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا. تو الذی کا ترجمہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے جس. اس کے بعد اگلی آیت ہے، اگلی مثال ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، الذی جو، انزل معہ اتارا گیا اس کے ساتھ. یہاں الذی کا ترجمہ ہم نے جو کیا ہے. پھر الذین اگلا لفظ آ گیا. اب الذی اور الذین میں ایک فرق ہے صرف، وہ کیا ہے؟ الذی واحد کے لیے تھا، واحد مذکر کے لیے، اور الذین جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ جو یا جس. اور جہاں پہ جمع مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے الذین، اس کا ترجمہ ہم عموماً کرتے ہیں جو، جن، جنہیں یا جنہوں نے وغیرہ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو، الَّذِينَ جنہوں نے، ظَلَمُوا ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ برے عذاب کے ساتھ، بعیس برا، بعذاب بعیس برے عذاب کے ساتھ. تو یہاں پہ الذین کا ترجمہ جنہوں نے. اگلی مثال دیکھ لیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر. اس آیت کا ترجمہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے بھی قرآنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ ترجمہ، تو یہ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا ترجمہ تو آپ کو خود کرنا چاہیے. انا بے شک، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر. آگے الذین ایک اور مثال دیکھ لیں الذین کی. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، صدقوا سچ کہا. ٹھیک ہے، الذین کا یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیا جنہوں نے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کی آیت. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا. اگلی ایک اور آیت دیکھیں جس میں الذین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو، الذین جو، ہم فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے. الذین جو، ہم فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں. آگے اللتی تیسری علامت ہے. پہلی کون سی تھی؟ الذی، پھر الذین، اب تیسری علامت کیا ہے؟ اللتی. ٹھیک ہے، اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، جیسے الذی واحد مذکر کے لیے تھا، اللتی واحد مؤنث کے لیے ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو یا جس، وہی ترجمہ ہوتا ہے لیکن مؤنث کا ہوتا ہے. بس فرق یہی ہے، الذی اور اللتی میں ترجمہ وہی ہوتا ہے، جو اور جس، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال ہے قرآن مجید کے اندر. اذکروا نعمت اللتی، یاد کرو میری وہ نعمت، اللتی جو، انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی. انعمت میں نے انعام کی. یہ وہ علامت ایک اور تاپشتو علامت پڑھی تھی، اور انعمت میں نے کی، اور اگر تا زبر تا، انعمتا تو نے کی، اور انعمتی تو مؤنث نے کی. یعنی تا کی علامت ہم نے پڑھی تھی، تا زبر تا آخر میں ہو، تا زیر تی ہو، تا پشتو ہو، یا تا جزم والی ہو. تو یہ علامات ہم نے 4 پڑھی تھی. تو اس میں یہ انعمت میں نے تم پر انعام کیا، علیکم تم پر. ٹھیک ہو گیا. اذکرو یہاں بھی اللتی ہے، اور اللتی کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے. ایک اور مثال دیکھیں. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور تم ڈرو اس آگ سے. واتقوا اور تم ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. یہاں بھی اللتی کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي،
اور نہ قتل کرو اس جان کو، ولا اور نہ اور مت قتل کرو اس جان کو، التی جس، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، ولا تقتلوا النفس التی، یہاں بھی التی کا ترجمہ جس کیا جا رہا ہے۔ آگے ہے اللاتی، ٹھیک ہے، التی اور اللاتی تھوڑا سا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ معمولی سا فرق واضح ہو رہا ہے؟ ہاں، یہاں پہ کھڑی زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کھڑی زبر آ گئی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ التی اور التی واحد مؤنث کے لیے تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا نا، التی واحد مؤنث کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ اللاتی اور اللائی یہ دونوں جو ہیں یہ جمع مؤنث کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جمع مؤنث کے لیے ہیں، اور ترجمہ عموماً وہ سب مؤنث کے لیے جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثلا التی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے قطعن کاٹ دیے ایدیہن اپنے ہاتھ، ٹھیک ہے، اللاتی یہ ہے اللاتی یعنی جمع مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ عورتیں جنہوں نے قطعن کاٹ دیے ایدیہن اپنے ہاتھ، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ آگے دیکھیں واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، یأتین الفاحشۃ جو بدکاری کریں، اللاتی جو، یہاں پہ جو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور جمع مؤنث کے لیے کر رہے ہیں، یہ اوپر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اللاتی اللائی جمع مؤنث، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو جنہوں نے، یہ سب سے اوپر والی لائن پہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے مثالیں آ رہی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، اب اللائی کی مثال ہے، پہلے اللاتی کی تھی، اب اللائی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی، اللائی جنہوں نے، ولدنہم ان کو جنم دیا، ٹھیک ہے، ان امہاتہم الا اللائی نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے، ولدنہم ان کو جنم دیا، تو یہاں بھی اللائی جمع مؤنث ہے اور اس کا ترجمہ جنہوں نے یہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے علامات پڑھی ہیں آج، کون کون سی؟ 4 علامات پڑھی ہیں، ایک تو الذی، الذین، التی، اور بلکہ 5 پڑھی ہیں کیونکہ جمع مؤنث کے 2 صیغے پڑھے ہیں ہم نے، ایک پڑھا ہے ہم نے اللاتی اور دوسرا اللائی، یہ جمع مؤنث کے 2 صیغے، تو 5 علامات پڑھی ہیں، ان کو عموماً اس میں موصول بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں موصول اسے کہتے ہیں، اور یہ 2 جو فکرے ہوتے ہیں یا 2 جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ملانے کے کام آتا ہے، یا اس کو ملانے کا کہ یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آسان سبق تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوا قرآن مجید میں، بس آپ بنیادی طور پہ سمجھ جائیں کہ اس کا ترجمہ ہم جو، جنوں، جس یہی کرتے ہیں، الذی، الذین، التی، اللاتی، اللائی، یہ 5 علامات ہیں۔ تو آج ہم پھر سبق نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آسان ہے اگر آپ کہتے ہیں تو، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ناغہ ہمارا ہوا وہ نہ ہی ہو۔ تو اب ہم آگے آتے ہیں سبق نمبر 13 کی طرف۔ سبق نمبر 13 کے اندر جو 2 علامات استعمال ہیں، صرف 2 علامات، لیکن یہ 2 علامات بہت دلچسپ ہیں، یہ ذہن میں رہے، اور یہ 2 علامات قرآن مجید کے اندر بہت مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، بہت مرتبہ، لیکن دلچسپ اس لیے ہیں کہ ان کا معنی جو ہے مختلف ہو جاتا ہے، ایک ہی معنی ان کا نہیں رہتا، لا اور ما کا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں مختلف ہوتا ہے، کہاں تبدیل ہوتا ہے۔ ویسے تو لا اور ما کا معنی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنرل ایک بتا دیا، لیکن بعض اوقات ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ کہاں نہیں رہتا، یا اگر نہیں ہے تو کہاں پہ نہیں آتا ہے، یہ بہت دلچسپ اور ذرا غور سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ سبق نمبر 13 سے پہلے سبق نمبر 12 جو ابھی ہم نے پڑھا ہے،
وہ 5 علامات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ الذی وہ واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللاتی اور اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ یہ ابھی ہم نے سبق جو پڑھا تھا سبق نمبر 12، اس کی 5 علامات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 13 کی طرف۔ اس میں ہم نے 2 علامات پڑھنی ہے، لام الف لا اور ما، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں۔ یہی کہا نا میں نے آپ کو، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ یا مت۔ لا ہم عام استعمال بھی کر لیتے ہیں نا، عربی لوگ بہت زیادہ لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نعم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لا اور نعم، یعنی لا نو، نعم یس، یہ لفظ بہت عام اپنی بول چال میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ لا اور ما ان دونوں کا جو معنی ہے وہ نہیں، نہ یا مت کیا جاتا ہے، مگر لا جو ہے اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ ہر ایک کے استعمال کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلی صورت کیا ہے جی؟ لا کی۔ لا کی سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی ہے تو نہ ترجمہ ہے، مت، نہ، نہیں، لیکن پوری جنس جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے اگر لا کے بعد والا جو اسم ہے اس کے آخر میں زبر آ جائے۔ یہ ذہن میں رہے۔ سب سے پہلی صورت کیا ہوگی کہ لا کے بعد جو اسم ہے اس کے آخر میں اگر زبر آ جائے تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی مثال ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس میں دیکھیں لا الہ، اب لا کے بعد الہ یہ اسم ہے اور اس کے آخر میں زبر ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی معبود نہیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ سب سے اوپر لکھا بھی ہو، لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو پوری جنس کی نفی ہوتی ہے، ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی کوئی شکل، ٹھیک ہے، کوئی بھی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، لا الہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اور مثالیں، لا ریب، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہے، لا ریب۔ یہ کس کا ہے پہلی صورت؟ کہ لا کے بعد اگر اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو نفی جنس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ جب آپ ترجمہ کریں گے نا، اگر یہ آپ کو یاد ہوگی صحیح ترجمہ کر سکیں گے، ورنہ آپ سادہ ترجمہ کریں گے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ لا کے بعد اسم کے آخر میں اگر زبر آ جائے تو پوری جنس کی نفی کی جاتی ہے اس میں۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ آگے دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں کسی بھی قسم کی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب نہیں، لا تثریب، آج تم پر کوئی عتاب نہیں، علیکم اليوم، آج، علیکم تم پر، تو یہاں بھی لا تثریب یہ پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، یعنی عتاب اور ملامت کی کوئی شکل بھی۔ آگے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں، لا عاصم، عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو، لا عاصم، کوئی بھی بچانے والا نہیں، یعنی کسی بھی شکل کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بھی۔ اليوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، قیامت والے دن، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، بچانے والے کی کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جس کو بھی سمجھتے رہے کہ بچانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن، یعنی کوئی بھی شکل، پوری جو جنس ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ آگے دیکھیں، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، یہاں بھی پوری جنس کی نفی ہے، لا غالب، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو لا کے بعد اسم کے آخر میں اگر زبر آئے تو یہ ایک صورت ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟
دوسری صورت کی طرف آ جاتے ہیں. لا کے استعمال کی دوسری صورت کیا ہے؟ لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. صرف اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، خبر ہوتی ہے، خبر. تو پیش کی صورت میں واحد مذکر اور واو نون کی صورت میں جمع مذکر کے لیے کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. یعنی لا کے بعد فعل کے آخر میں اگر پیش ہو جائے تو پھر وہ واحد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر واو نون ہو جائے تو وہ جمع مذکر کے لیے ہوتی ہے، اور کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر اس میں ہوتی ہے. مثلا اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. لا یخافو، یخافو فعل ہے اور اس کے آخر میں پیش ہے، اور یہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ واحد کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کام نہ ہونے کی خبر واحد کے. لا یخافو، وہ ڈرتا نہیں ہے. لا کا مطلب نہیں، یخافو وہ ڈرتا، یہ ایک خبر دی جا رہی ہے. لا یخافو وہ ڈرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش آ جائے. دوسری مثال لا یؤمنو، وہ ایمان نہیں لاتا ہے، یہ بھی خبر ہے. لا یؤمنو وہ ایمان نہیں لاتا ہے. پھر لا یعلم وہ نہیں جانتا ہے، یہ بھی خبر دی جا رہی ہے. لا یشکر وہ شکر نہیں کرتا ہے. لا یشکر، یہ تو واحد کی مثالیں. اب جمع کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. واو نون اگر آخر میں آ جائے تو لا یشکرون وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں. لا کا مطلب نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے ہیں، وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں. اب سب کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ واو نون کا. یہ علامت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واو نون جس میں سب کا ترجمہ پایا جاتا ہے. لا یشکرون وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں. لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے ہو. لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے ہو. تو اگر ہم اس کا ترجمہ یعنی اردو میں اگر کہیں کہ وہ سب قتال نہیں کرتے تو کیا بولیں گے؟ وہ لا یقاتلون، بالکل ٹھیک ہے. اور لا تقاتلون تم، تا اور یا اور نون اور الف 4 علامات پڑھی تھی ہم نے. میں نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دہراتا رہا ہوں. پچھلا سبق جو ہے 4 علامات پڑھی تھی، یا، تا، حمزہ، نون. یا کا ترجمہ وہ، تا کا ترجمہ تو، اور حمزہ میں، اور نون ہم. تو یہ ہم نے علامات پڑھی ہیں. تو لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے ہو. لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہ کام کے نہ ہونے کی خبر ہے. لا تعقلون تم سب عقل نہیں رکھتے ہو، یہ خبر دی جا رہی ہے. اب تیسری صورت ہے لا کی. ٹھیک ہے، یاد رکھنی ہے آپ نے. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت لا کی یہ ہے کہ لا کے بعد اگر اسم آ جائے اور اسم کے آخر میں اگر زبر آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نفی ہے، پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. اور دوسری ہم نے لا کی صورت کیا پڑھی ہے کہ اس کے بعد اگر پیش یعنی فعل کے آخر میں پیش آ جائے یا فعل کے آخر میں واو نون آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے. یہ دوسری صورت تھی ہم نے پڑھی. اب تیسری صورت کیا آ گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے یا التجا ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں. یعنی کسی بھی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ التجا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، التجا درخواست ہوتی ہے، یعنی درخواست اور التجا بھی ہوتی ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ لا کے بعد فعل کے آخر میں اگر جزم آ جائے یا واو الف آ جائے. اس کی مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں. لا تبذر تو فضول خرچی مت کر، یہ حکم ہے. لا تبذر، یہ جزم آ گئی نا آخر میں فعل کے آخر میں. تو میں نے کہا کہ اگر لا کے بعد ایسا فعل جس کے آخر میں جزم آ جائے تو اس میں کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، حکم، یہ ذہن میں رکھیں، حکم کا لفظ ذہن میں رکھیں گے آپ. لا تبذر تو فضول خرچی مت کر. لا تشرک تو شرک نہ کر. لا تجعل تو نہ کر. لا تجعل تو نہ کر. اور اگر اسی کو ہم جمع بنا لیں، اسی کو بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا تشرکو، واو الف آ گیا.
لا تشرک تو ایک شرک نہ کر، لا تشرکو تم سب شرک نہ کرو، اور لا تجعل تو ایک نہ کر، لا تجعلو تم سب نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں حکم ہے۔ اور یہ ساتھ ہی وہ میں نے آپ کو یعنی واو الف والا بھی بتا دیا۔ لا تؤاخذ تو مواخذہ نہ فرما، یہ التجا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم کہتے ہیں لا تؤاخذنا، دعا ہے نا پوری، یہ وہی لفظ میں نے کہا نا، اس میں کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے یا التجا ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لا تؤاخذ تو مواخذہ نہ فرما، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لا تعتذروا، اب یہ جمع کی مثالیں آ گئی ہیں، واو الف اگر آخر میں ہو، پہلے کیا مثال تھی؟ اگر پیش آخر میں ہو، یعنی لا کے بعد ایسا فعل جس کے آخر میں پیش ہو، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے یا التجا اور درخواست اس میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر واو الف آ جائے تو لا تعتذروا تم سب مت عذر پیش کرو، لا تعتذروا تم سب مت عذر پیش کرو، لا تقدموا تم سب مت آگے بڑھو، لا ترفعوا تم سب مت بلند کرو، یعنی یہ مت کس کا ترجمہ؟ لا کا کر رہے ہیں ہم، کہ لیکن اس میں یعنی حکم پایا جا رہا ہے، کام نہ کرنے کا حکم ہے۔ لا ترفعوا تم سب مت بلند کرو، لا تأکلوا تم سب مت کھاؤ الربا سود، لا تأکلوا الربا تم سب سود مت کھاؤ، لا تأکلوا تم سب مت کھاؤ الربا سود۔ اب آگے ما آ گیا، لا کی تینوں صورتیں یاد رہیں گی آپ کو، ہم دیکھ لیں گے، دوبارہ پھر دہرا لیں گے، ٹھیک ہے، چلے ابھی دہرا لیتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ دیکھتے ہیں آپ کتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کون بتائے گا پہلی صورت کیا تھی؟ جی آپ بتائیے۔ ہاں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں لا کے بعد جو اسم آئے اس کے آخر میں زبر ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں پوری جنس کی نفی ہوگی، پوری جنس کی نفی۔ ہم نے قرآن مجید سے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں اس میں، ہیں؟ ہاں لا نبیہ، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے حدیث کی مثال دے دی نا۔ حدیث کی ایک اور مثال بھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، نماز کی کوئی بھی قسم نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر، ٹھیک ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی اس سے کیا مطلب؟ لا صلاۃ یعنی نماز کی کوئی بھی قسم، وہ فرض ہے، نفل ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے بغیر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، کوئی سنت ہے، نماز کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں لا صلاۃ، نماز ہوتی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، یہ حدیث، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال آ گئی۔ اچھا یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت کیا تھی لا کی؟ اور کون بتائے گا؟ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو الف آ جائے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، دوسری صورت۔ اور تیسری صورت کون بتائے گا؟ یہ تو آپ بتائیں گے بھی، دوسری تو میں نے بتا دی ہے۔ ہاں آخر میں جزم ہو یا واو الف ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں یعنی کسی کام کے نہ کرنے کو حکم، صرف حکم نہیں کہیں گے، نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے یا اس میں التجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی مثال ابھی آخری ہم نے وہ لفظ پڑھا، لا تؤاخذ نہ مواخذہ کر، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہو گیا کہ لا کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہیں اور اس کے ترجمہ جو ہے وہ مختلف ہوا ہے، اور اس کے بعد ما آ گیا۔ دوسری علامت آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ما۔ اب ما اس علامت کے مختلف معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ دیکھیے کبھی ما کا ترجمہ نہیں یا نہ کرتے ہیں، عموماً یہی ترجمہ ہوتا ہے، ما کا عموماً ترجمہ یہی ہے، نہیں یا نہ، لیکن اور بھی ترجمے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ نہیں یا نہ ہوتا ہے وہ دیکھیں کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، ما ودعک نہیں چھوڑا تجھے، ربک تیرے رب نے، یہاں ما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوا، جہاں بھی نہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، وما اور نہ، قلا وہ ناراض ہوا۔ دیکھیے اوپر لکھا بھی وہ نشان نظر آ رہا ہے، ما کا ترجمہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یا نہ۔ آگے ما کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، کیا اور کس بھی ہوتا ہے،
لیکن ابھی اس کی مثال نہیں دیکھ رہے ہم، ابھی ہم مثال دیکھ رہے ہیں جو پہلا ہے جس کا معنی نہیں یا نہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مثال ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اس کے بعد ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا۔ یہاں بھی نہیں ترجمہ ہو رہا ہے، ما کا ترجمہ نہیں ہے، لہو اسے، من دافع کوئی روکنے والا۔ پھر وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر ہرگز نگران نہیں ہوں، وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بحفیظ نگران، ٹھیک ہے۔ یہاں ما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وما انا، اور میں ہرگز نہیں ہوں، علیکم تم پر، بحفیظ نگران۔ آگے اور مثال دیکھیں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وما، اور نہیں کفر کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر نہیں کے معنی دیکھیں، اس کی مثال دیکھیں، وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں بھی ما کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے ما کے بعد اگر اسی جملے میں الا آ رہا ہو، یا ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بازر بھی ہو، تو اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اس ما کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ذہن میں رہے کہ اس ما کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھیں وما کے بعد اسی جملے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ کا لفظ آ گیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ما کے بعد اگر اسی جملے میں اللہ کا لفظ آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کا ترجمہ نہیں۔ تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہ سکتے، الا مگر، اللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ الا، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہاں بھی نہیں کا ترجمہ ہے، اور نہیں ایمان لائے اس پر مگر بہت کم، ٹھیک ہے۔ قلیل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کم، یعنی مگر کم لوگ۔ وَمَا آمَنَ، اور نہیں ایمان لائے، مَعَهُ اس پر، إِلَّا قَلِيلٌ مگر کم۔ آگے دیکھیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیاوی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب وَلَهْوٌ، کھیل اور تماشا۔ لعب کھیل، لہو تماشے کو کہتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہاں ما کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیکھیں مثال، اب مثال ہے ما کے بعد اگر بازر بھی آ جائے اسم کے ساتھ۔ پہلا کیا تھا؟ ما کے بعد اگر اسی فقرے میں، اسی آیت کے اندر اگر الا آ جائے تب ترجمہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر بازر بھی آ جائے تب بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں کا نہیں ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے، وَمَا، اور نہیں ہے، ہم وہ، بِمُؤْمِنِينَ ہرگز ایمان لانے والے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے وہ ہرگز کسی شاعر کا کلام، ٹھیک ہے۔ اور ہے اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے۔ ما کے بعد اگر بازر بھی آ جائے کسی بھی اسم کے شروع میں تو پھر ہرگز کا اس میں ترجمے میں اندر مفہوم پایا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں گے آپ۔ یہ دیکھیں پیچھے میں دوبارہ لے گیا ہوں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے وہ ہرگز کسی شاعر کا کلام۔ آگے دیکھیں جی، اب ما کا دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ما کا معنی جو بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے ما کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ نہیں یا نہ یا مت۔ دوسرا نہیں، دوسری صورت کیا تھی کہ ما کے بعد اگر اسی فکر میں الا آ جائے یا اسم کے شروع میں بازر بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہرگز کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ما کا معنی جو بھی کیا جاتا ہے، جو، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ یہاں پہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ اب تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہے
کہ آپ نے دیکھنا کہ اگر ماں کے بعد الا آ رہا ہے اس فقرے میں، آپ نے فوراً سمجھانا اس کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ نے دیکھا کہ ماں کے بعد اگر اسم کے شروع میں باز بی آ گیا ہے تو تب بھی آپ نے فوراً سمجھانا اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو الا بھی نظر نہیں آ رہا، باز بی بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ جو ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ جو۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمیں نہ الا نظر آیا ہے، نہ ہی اسم سے پہلے باز بی نظر آئی ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہاں پہ جو کر رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، اور جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ ما جو عندکم تمہارے پاس ہے، ينفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یہاں بھی ما کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے۔ آگے بھی دیکھیں، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یہاں بھی ما کا ترجمہ جو ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ کبھی ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ ماں کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، یعنی سوال، جیسے ہم سوال کرتے ہیں، ماں کے لیے سوال بھی کرتے ہیں نا، ماں۔ جیسے انگریزی میں آپ کو پتہ ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں ڈبلیو، جسے ہم کہتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور یہ بھی اسی میں سے، اس کو ہم ویسے کہتے ہیں یہ ادوات الاستفہام، یعنی سوال کرنے کے جو ٹولز ہیں اس میں ایک ٹول یہ بھی ہے ماں کا، سوال کرنے کے لیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی کیا پوچھ رہے ہیں، میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا۔ تو کبھی ماں کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے، اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ لاٹھی تھی نا، عصا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اور کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ۔ یہاں پہ ترجمہ کیا ہے ماں کا۔ نہیں، یہاں پہ ہم نہیں کریں گے اس کا ترجمہ۔ ہاں، یہاں پہ اس کا معنی ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہی معنی کریں گے۔ وما تلکا، اور کیا، اور وہ کیا ہے، وما تلکا بیمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ یہ ایکسیپشنل کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک جو اصول قاعدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ قاعدہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے، جو بتایا جائے وہ گرامر کا قاعدہ نہیں ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ علامات کے ذریعے، اشارات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر گرامر کا بھی قاعدہ ہوتا ہے اس میں بھی استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ 100% ایسا ہوتا ہے، اس میں بھی استثناء آ جاتا ہے، آ سکتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ، اور وہ کیا ہے، بِيَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ آگے دیکھیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کیا جانیں فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور آپ کیا جانیں کہ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہاں بھی کیا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کرم کرنے والے رب سے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کرم کرنے والے رب سے۔ یہاں ما کا ترجمہ کس کیا جا رہا ہے، کیا اور کس۔ اب چوتھی چیز دیکھ لیں، اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی ہو تو اس ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی ہو، بعدی یہ ہے ما سے پہلے ہم جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ ما کے بعد تھی، الا، بازر بھی، یہ ہے ما سے پہلے۔ اگر بعدی ہو تو اس کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ من بعد، اس کے بعد، ما کہ تبین لهم الحق، ان پر حق واضح ہو گیا۔ اب یہ ما کا چوتھا معنی آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں ما کا معنی کیا کیا ہم نے، کہ،
کہ معنی کیا، اور کب کہ کیا؟ جب ما سے پہلے بعدی آ جائے، جب بھی بعدی آ جائے گا اس کا ترجمہ ہم کہ کریں گے، من بعدی، اس کے بعد، ما کہ تبین لہم الحق، ان پر حق واضح ہو گیا۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی مثال ہے من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، من بعد، اس کے بعد، ما کہ جاءک من العلم، تیرے پاس علم آ چکا ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ یہ مثالیں بہت کم ہیں تو دو مثالیں آ گئی ہیں کہ اگر ما سے پہلے بعدی آ جائے تو اس کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے صرف دو علامات پڑھی ہیں، لیکن وہ علامات دو ہیں، لیکن اس کا سبق تھوڑا سا لمبا ہے، کیونکہ پہلی علامت کی بھی 3 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر دوسری علامت جو ما ہے اس کی ہم نے 4 اس کے معنی جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ سبق ہاں ما زائد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو جائیں گے لوگ کہ ما پھر کیوں ہے، اگر وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے تو وہ بھی صورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے توجہ دلائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لا کا ترجمہ نہیں، نہ اور مت۔ لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لا کا ترجمہ نہیں، نہ، مت۔ اور اسم کے آخر میں زبر اگر ہو جائے تو پھر پوری جنس کی نفی، ترجمہ کوئی نہیں۔ فعل کے آخر میں پیش یا واو نون، کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، یعنی لا کے بعد اگر فعل ہو جائے اور فعل کے آخر میں پیش یا واو نون آ جائے تو کام نہ ہونے کی خبر جو ہے اس میں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ فعل کے آخر میں جزم یا واو الف، یعنی جس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے یا التجا ہوتی ہے، یعنی درخواست کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہے لا کی ہیں۔ اب ما کی طرف آ جاتے ہیں۔ ما کے جو تراجم ہیں اس میں نہیں یا نہ ترجمہ ہوتا ہے۔ ما کا ترجمہ جو بھی کیا جاتا ہے، اور ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ 2 علامات پڑھی ہیں، اور چوتھی صورت ایک سامنے رہ گئی ہے جس میں تھا کہ اگر لفظ ما سے پہلے بعدی ہو تو ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا 13واں سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔